میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی نیکسٹ کوسچن نمبر 28 ہے سمیع اللہ بھائی کا، وزیر آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ اس دور میں جو سب سے بڑا شرک عوامی حکمیت ہے، پھر آپ علی بھائی کیوں خلافت کے اوپر بات نہیں کرتے؟ جی میں خلافت کے اوپر بات کرتا ہوں، باقی لوگ تو صرف خلافت کے اوپر وی لاگز ریکارڈ کرواتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے خلافت ٹوٹی کیسے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و ملوکیت لکھی تھی اور وہ بھی چند لوگوں تک پہنچی تھی۔ میں نے تو ویڈیوز کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ خلافت کو توڑنے والا مجرم کون ہے، کس طریقے سے اسلام سے یہ نظام چھینا گیا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے ہی ایکسپوز کیا اس کو۔ میں ماڈرن اسلامک ڈیموکریسی کو یا اسلامک سیکولرزم کو، جس میں ہر مکتب فکر کو اجازت ہو کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے اور کسی کی مسجد میں کوئی دوسرے فرقے والا گھس جائے اسے نکالا نہیں جائے گا، میں اسے خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں۔ اور میں خلافت کے حوالے سے سب سے بیسٹ ماڈل جو ہے حضرت علی کی خلافت کو سمجھتا ہوں، جو پورے کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے، اوپنلی ہوئی ہے۔ حضرت علی کی خلافت ایک ایسی خلافت ہے کہ جو اوپنلی مسجد نبوی شریف میں حضرت علی نے انکار کیا ہے اس خلافت کو قبول کرنے سے، کیونکہ معاملات بگڑ چکے تھے بنو امیہ کے، ان کو پتا تھا یہ میرے کھاتے میں قتل عثمان کو ڈال دیں گے۔ تو جب سب لوگوں نے کہا آپ سے زیادہ سوٹیبل پرسن کو نہیں، انہوں نے کہا جس نے اختلاف کرنا ہے ابھی کر لے، بعد میں پھر کوئی ایسی بات نہ کرے۔ تو زبردستی جب لوگوں نے ایگری کیا کہ آپ کو بننا چاہیے، پھر انہوں نے یہ بوجھ اٹھایا۔ تو اس دور میں قبائلی سسٹم کے اندر قبیلوں کے سردار فیصلہ کرتے تھے اور وہ قبیلے کے سردار کی ووٹ پورے قبیلے کی ووٹ شمار ہوتی تھی۔ اس کی ماڈرن فارم آج کل کی اسلامک ڈیموکریسی ہے، اور اسلامک ڈیموکریسی سے مراد میری وہ والی ڈیموکریسی جس میں حرام اور حلال کا فیصلہ کثرت رائے سے نہیں ہوگا، وہ قرآن و سنت سے ہوگا، حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے دیکھی جائے گی۔ تو الحمدللہ میں ہی بات کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا خلافت کی یعنی راستے میں سب سے بڑی جو ہرڈل ہے نا، وہ فرقوں کا اختلاف ہے۔ اللہ نہ کرے کہ بریلویوں کی خلافت قائم ہو جائے، یہ سب سے پہلے تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی کے نا ان کے قیمہ بنائیں گے، وہ قیمہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، قبریں بھی ان کی ڈھونڈنی پڑے گی، وہ نہیں ملیں گی، کیونکہ وہ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ تو جو خلافت کے نام کے اوپر پوری زندگی لوگوں کا لہو گرماتے رہے، سب سے پہلے خلافت کے شہداء وہ بنیں گے، کیونکہ یہ ملک تو بریلویوں کا ہے، اکثریت تو بریلویوں کی ہے۔ جب تک آپ بریلویوں کو صحیح بات نہیں بتاتے ہیں، وہ ایگری نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک آپ کبھی بھی یہ رسک نہیں لے سکتے کہ کوئی کسی مذہبی جماعت کی حکومت یہاں پہ آ جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اہل حدیث کے ہاتھ میں دے دیں گے حکومت، وہ تو بریلویوں کے مزار توڑیں گے۔ اب جب بریلویوں کے مزار وہ توڑیں گے تو بریلویوں کے مزار تو آرمی چیف نہیں توڑوا سکتا، پرائم منسٹر نہیں توڑوا سکتا، مجھے کو داتا دربار کوئی جو ہے وہ اس کو توڑ کے بتائے، جتنا بڑے سے بڑا مرضی مواحد ہو کوئی، ملک کے اندر آگ لگ جائے گی، کیونکہ اکثریت بریلویوں کی ہے۔ جب تک آپ ان کو تیار ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے اسلام کے مطابق چلنا ہے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے کوئی گریلا وار نہیں کی ہے، کوئی خلافت اس حوالے سے قائم نہیں کی ہے کہ آپ نے گریلا وار کر کے تو بت توڑوا دیے ہوں، نہیں، پورا ٹائم لیا ہے۔ پھر انہی لوگوں نے وہ بت توڑے ہیں جنہوں نے وہ بت تراشے ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، ورنہ آپ کے لیے مسئلہ تھا، آپ 13 سال خود مکے میں اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ کیوں نہیں ایک رات کو گریلا فائٹر بھیجے، حضرت حمزہ یا حضرت علی کی قیادت میں جا کے توڑ دیتے بت؟ نہیں توڑوایا، آپ کو پتا تھا اس کا نقصان ہوگا۔ پھر مدینہ شریف میں بھی رہتے ہوئے آپ نے جو 8 سال برداشت کیا، اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جس کے اندر 360 بت تھے۔ پھر جب وہ تطہیر ہوئی، وہی قریش مکہ جنہوں نے یہ بت تراشے ہوئے تھے، جب وہ اس چیز کے لیے آمادہ ہوئے تو پھر ان کے اوپر وہ والا معاملہ اسلامی نظام کا قائم کیا گیا۔ تو یہ تو ملک ہے بھائی بریلویوں کا، بریلوی تو اسلامی نظام نہیں آنے دیں گے یہاں پہ، سیدھی سی بات ہے۔ ان کے نزدیک اسلامی نظام بس یہی ہے کہ آپ عورتوں کو پردہ کروا لیں، مردوں کو داڑھی رکھوا لیں، سود کی حرمت، اور یہ 2-4 باتیں ہوں گی۔ توحید جو بنیاد ہے اسلام کی، وہ تو بالکل ہضم نہیں کریں گے، بلکہ وہ والی جو ننگی توحید ہے جو بالکل واضح، ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب اسے ننگی توحید کہتے تھے، ننگا فلسفہ، وہ تو بھائی دیوبندیوں کو بھی ہضم نہیں ہوگا۔ ان کے بزرگ بھی سارے قبروں سے مانگنے والے تھے۔ میں نے یہ طبیعت صاف کی ہے نا، تنظیم اسلامی کے امیر صاحب نے بدنیتی کے اوپر نہیں، بھول پن میں میرے بارے میں
کچھ ورڈکٹ دی تھی تو میں نے الحمدللہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. شریعت کے صرف وہ قوانین لاگو ہو سکتے ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے. مثلا سود کی حرمت, اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. اسی طریقے سے مکس گیدرنگ کو یونیورسٹیز میں, کالجز میں کس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ ایسا نہ ہو, الگ یونیورسٹیز بنے. اس کے علاوہ جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے, فائنینشیل سسٹم ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی, لیکن اس کے لیے پاکستان میں اس طرح کی شریعت کو نافذ کرنا کہ جس کے اوپر سب کے سب متفق ہو جائیں, اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ مکاتب فکر کا اختلاف ہے. مکاتب فکر کا اختلاف وہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے توہین صحابہ کی سزا کے حوالے سے ایک بل میں اس کو, وہ پہلے سے سزا تھی, اس کو بڑھانے کی کوشش کی, خیر وہ صدر صاحب نے واپس کر دیا, لیکن ایک انہوں نے خام خواہ ایک معاملہ تو ایکٹیو کرنے کا, جی بالکل. اور وہ دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب تک آپ توہین کی ڈیفینیشن کو فائنل نہیں کریں گے, قانون بنانے کا فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ٹریفک قوانین میں تو ہمیں پتہ ہے کہ 120 سے اگر آپ کراس کریں گے تو موٹر وے پہ آپ کا چلان ہو جائے گا, لیکن توہین کی ڈیفینیشن ہمیں نہیں پتا. چلان انہوں نے رکھا ہوا ادھر کہ 10 سال کے لیے قید میں ڈال دیں گے, لیکن ڈیفینیشن پوچھیں وہ ہر بندے کی الگ ہے. تو جب تک ان چیزوں کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتا, ان شارٹ یہ کہ پاکستان میں خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا شریعت کا نظام آئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی فرقے کا نظام آئے گا, دوسرے فرقے والے کے لیے کوئی اسپیس نہیں رہے گی. اب وہ والی شریعت کا نظام جسے آپ خلافت کا نظام کہتے ہیں, اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے ان کے جو انٹرنل اختلافات ہیں ان کے حوالے سے کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکثریت ہے بریلویوں کی. بریلوی دیوبند اور اہل حدیث کو گستاخ رسول واجب القتل سمجھتے ہیں, اور یہ آمزہ بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے احکام شریعت کے اندر. کلیئر کٹ انہوں نے ان کو قادیانیوں کے ساتھ ذکر کر کے مرتد ڈکلیئر شامل کیا تھا. جی سیم کیٹیگری. اچھا, اب آمزہ بریلوی صاحب جب تک قبر سے نکل کے بریلویوں کو یہ نہیں بتاتے کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنے فتوے سے, کوئی بریلوی عالم اس فتوے کو بدل نہیں سکتا. جب بدل نہیں سکتا تو کل کو اگر بریلویوں کی شریعت یہاں پہ نافذ ہوتی ہے تو دیوبند اور اہل حدیث جو پوری زندگی خلافت کی باتیں کرتے رہے, انشاءاللہ خلافت کے پہلے شہداء وہی ہوں گے, خلافت کے نام کے اوپر وہ قتل ہوں گے. تو اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی شریعت یہاں پہ نافذ ہو. علی بھائی, یہ تو آپ نے ایک بہت خطرناک صورتحال پیش کر دی ہے. اگر گنجائش ہے ہی نہیں ان فرقوں کے اندر کہ یہ کسی بات پہ کمپرومائز کریں, اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان میں فار دا نیئر فورسیبل فیوچر, واللہ عالم 100 سال میں کیا ہوتا ہے انسان نہیں بتا سکتا, شرعی قانون نافذ کرنا تقریباً ناممکن ہے, جو آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کی ہے. چند ایک چیزوں کے سوا, مثلا چور کی ہاتھ کاٹنے کی سزا, اسی طریقے سے شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا, اس پہ تو آپ اتفاق کر لیں گے, لیکن جو اصل چیزیں ہیں جو اس وقت بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر کبھی بھی ان کا اتفاق نہیں ہوگا. مثلا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سنیوں کی حکومت آ جائے تو کیا وہ شیعہ کو 10 محرم کا جلوس نکالنے دیں گے؟ چاہے سعودیہ میں نکال کے بتائیں, کنٹرول انوائرمنٹ میں وہ سب کچھ کرواتے ہیں, خود وہ نکالیں گے اپنے جلوس, ٹھیک ہے, لیکن دوسروں کو نہیں نکالنے دیں گے. تو اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہوگا؟ قتل و غارت اور انارکی پھیل جائے گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اسلامک ڈیموکریسی سوٹ کرتی ہے جو اس وقت چل رہی ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں ہر ادارہ اپنا کام کرے, ایک دوسرے کے کاموں میں دخل نہ دے اور رائے عامہ ہموار کریں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب معاملات آگے کی طرف جائیں گے تو کوئی رزلٹ نکلے. علی بھائی, جب آپ اسلامک ڈیموکریسی کہتے ہیں جو پاکستان میں چل رہی ہے, تو یہاں پہ بھی ایک کنفیوژن ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کو لیفٹ کا طبقہ ملتا ہے جو کہتا ہے کہ اسلام نے بڑا کرٹیکل رول پلے کیا پاکستان کی تباہ اور بربادی میں, اسپیشلی ضیاء الحق کی اسلامائزیشن میں. آن دی ادر ہینڈ آپ کو ایک رائٹ کا طبقہ ملتا ہے جو کہتا ہے ہمیں کبھی اصلی موقع دیا ہی نہیں گیا. لیکن ان سب آوازوں کے بیچ میں آپ کی آواز کی صرف اس لیے کہ آپ کی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تعریف کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک یونیک آواز تھی. ہاؤیور, آپ نے کبھی بھی روڈ میپ نہیں پیش کیا کہ آپ کی نظریات کے مطابق یا آپ کی سوچ کے مطابق ملک کو آپ کس طرف پش کرنا چاہتے ہیں, معاشرے کو کم از کم کس طرف پش کرنا چاہتے ہیں. ایک بات ہمیں ضرور سمجھ آتی ہے آپ کی گفتگو سے کہ یہ فرقہ واریت کے آپ سخت خلاف ہیں اور آپ لٹرل انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور الحمدللہ اس کو آپ پریچ آف پریکٹس کرتے ہیں. جب ہم وہ چیزیں اپنی زندگی میں اسپیشلی ہمارے سیاسی معاملات میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا روڈ میپ ہمارے پاس نہیں ہے. روڈ میپ میں نے دیا اور تو کسی نے نہیں دیا, باقی تو صرف باتیں کرتے ہیں. دیکھیں جتنے لوگ خلافت کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, اسلامک سسٹم کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, وہ صرف علمی شہادت پوری کر کے وی لاگز بنا کے اٹھ جاتے ہیں.
اچھا اب چونکہ میں نے فرقوں کو ہار ڈالا ہے اس لیے وہ مجھے کہتے ہیں کوئی روڈ میپ اس نے نہیں دیا. میں نے تو روڈ میپ دیا ہے, میں نے یہ روڈ میپ دیا ہے کہ ان کو یہ بتایا ہے کہ بھائی پہلے آپ کو کتا نکالنا پڑے گا کنویں سے, آپ 20,000 ڈول بھی نکال لیں یہ آپ کا کنواں پاک نہیں ہونا. یہ جو کنواں ہے اس وقت جس کے اندر یہ کفر و شرک کے فتوے, گستاخ رسول ہونے کے فتوے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ فتوے ان لوگوں نے لگائے ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں. وہ جب تک قبروں سے نہیں نکل کے ان کو کچھ کہتے ہیں اور یہ تو ہونا نہیں ہے, اس وقت تک انہوں نے ریورس نہیں کرنا. تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم ان بوڑھوں کے, ان کے بزرگوں کے جو پیچھے باقیات ہیں ان کے مرنے کا انتظار کریں اور ینگ جنریشن کے اوپر محنت کریں, انہیں ہم ایجوکیٹ کریں. جب وہ ینگ جنریشن ایجوکیٹ ہوگی قرآن و سنت کے حوالے سے تو آگے معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے, اور یہی تو ہم کر رہے ہیں, یہی روڈ میپ ہے. اب آپ اگر مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ ابھی لڑکا لڑکی کی شادی نہیں ہوئی, بچہ ایمبریونک سٹیج پہ ہے, آپ مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی میں کروانی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی تو آپ کی اولاد ہونے کے بھی چانسز نہیں ہے, آپ پی ایچ ڈی کی بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب یہاں تک معاملات پہنچیں گے وہ پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے, اس وقت کیا کرنا ہے, وہ سب کچھ ہو جائے گا. اصل مسئلہ ہے وہ ایشو جو اختلاف والا ہے کہ جب تک ان فرقوں کے آپس کے اختلافات سیٹل نہیں ہوتے, کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا ختم نہیں کرتے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس نہیں دیتے, تو اس کا یہ رزلٹ نکلے گا کہ ایک دوسرے کو یہ قتل کریں گے. اہل حدیث کی حکومت آ گئی تو انہوں نے سب سے پہلے کہنا ہے کہ داتا دربار ہم نے ختم کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں اگر 12 کروڑ بریلوی ہیں اور اہل حدیث خلافت قائم کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا فرمان ہے مسلم شریف میں کہ مزارات کو آپ نے گرانا ہے, قبروں کے اوپر مزار نہیں بنا سکتے, تو یہ تو ادھر دنگا اور فساد شروع ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے وقتی طور کے اوپر. جس طرح نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں آلموسٹ 18-19 سال تک اس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. آپ گریلا وار کر کے سارے بت توڑوا سکتے تھے. جس طرح آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں خلافت قائم کرنے کے, جی کوئی آرمی چیف ایسا لے آؤ, ایک بھگت نہیں چکے ہم ضیاء الحق, ٹھیک ہے, کیا اس نے اسلام کی بدنامی کی نا صرف. تو اس طرح کا کوئی سسٹم کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. جب نیچے جب وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا اسلام چاہتے نہیں, وہ والا اسلام چاہتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے ان کو سکھایا. تو ہم نے جب تک وہ والا اسلام نہیں یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا جو قرآن و سنت کا ہے, اس وقت تک ان کے اوپر زبردستی اس طرح کا کوئی اسلام نافذ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. باقی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی وہ آپ نے اوور لک ہو گئی مجھ سے بھی اس حوالے سے کہ ہم اور طرف چل پڑے. جو آپ نے کہا نا کہ جی جو لبرلز کہتے ہیں کہ جی ہم تجربہ کر چکے ہیں, 2 مختلف اسکول آف تھاٹ, جی جی ہاں جی, ان کے بارے میں میں ان کے اوپر ورڈکٹ دوں گا نا. جو لبرلز ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ضیاء اللہ کے اسلام سے تو اللہ کی پناہ, اگر اسلام کی یہ شکل ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ نہ کرے اس طرح کا اسلام دوبارہ پاکستان کو دیکھنا پڑے. دوسری طرف جو رائٹ کا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا, وہ کسی حد تک جسٹیفائی ہے. ایک مشرف کے دور میں ایم ایم اے بنی تھی لیکن وہ بھی ایک حکومتی وہ نہ ہونے کے برابر والی بات ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ ان کو بھی موقع نہیں ملا, لیکن اب ان کو سوچنا چاہیے کہ انہیں موقع کیوں نہیں مل رہا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, لوگ کیوں نہیں ان کو پسند کرتے. جب تک وہ رائے عامہ ہموار نہیں کرتے اپنے حق میں اس وقت تک کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہو سکتا.